اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج جوزا، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 31 مارچ کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 مئی سے 20 جون کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج جوزا کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام کاف سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج جوزا کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کا وقت آپ کے اندرون السفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عرصے کے وقت کے دوران اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے خاصی کوششیں کرتے نظر آئیں۔ اس عرصے کا وقت آپ کے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں اور قریبی دوستوں کے ساتھ میل ملاقات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کوشش یہی کریں کہ آپس میں پیسوں کے حوالے سے کسی بھی قسم کی لین دین نہ کریں، کیونکہ اس قسم کی لین دین کرنا آپ کے آپسی تعلقات میں کسی پریشانی یا معاملات میں خرابی کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ اس لیے بہتر مشورہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے جو بھی آپ کے کام ہو یا ایک دوسرے سے ملنا ملانا ہو، اس میں پیسے کی انوالومنٹ جو ہے وہ شامل مت ہونے دیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران شادی کرنے کے حوالے سے آپ کے اندر خواہش جو ہے وہ ابھرتی نظر آئے گی، اور آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ کے گھر والے یا آپ جو ہے وہ خود بھی اپنا رشتے کی تلاش کریں۔ لیکن اس عشرے کے وقت کے دوران ان معاملات کے حوالے سے کوئی خاصی مثبت صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کی اولاد سے وابستہ خواہشات جو ہیں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس طرح وہ خواتین و حضرات جو اولاد کے خواہش مند ہیں، ان کی بھی اس عشرے کے وقت کے دوران یہ خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ان معاملات کے حوالے سے یا زندگی کے کسی بھی معاملے کے حوالے سے آپ کو ذاتی مشاورت درکار ہوتا ہو، ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران عشق و محبت سے وابستہ افراد کی بھی آپسی تعلقات میں کچھ خرابی آتی ہوئی نظر آئے گی۔ بہرحال اس عشرے کے آخری ایام میں آپ ان معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران برج جوزا والے افراد کو کاروبار کی بڑھوتری کے حوالے سے، کاروبار کے پھیلاؤ کے حوالے سے کچھ راہیں ملتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ان کے پاس اپرچونٹی ہوگی کہ یہ کاروبار کو بہتر کر سکیں، کاروبار کو بڑھا سکیں۔ اس کے علاوہ وہ برج جوزا والے افراد جو ایک سے زائد کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، یہ ان کے لیے خاصا خوش آئند ثابت ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت برج جوزا والے طالب علموں کے لیے بھی خوش آئند ثابت ہونے جا رہا ہے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران انٹر سے کم درجے والے طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی، اور تعلیمی میدان میں ان کی کارکردگی بھی خاصی متاثر کن نظر آتی ہے۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کی خواہش مند ہیں، اس عشرے کے دوران آپ لوگ کوشش تو کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ان معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس عشرے کے شروع کے اور درمیانی ایام میں اب گھریلو ماحول خوشگوار رہے گا۔ وہ پچھلے کچھ عرصے جو پریشانیاں ڈپریشن چل رہے تھے، وہ اس عشرے کے وقت کے دوران ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور گھریلو ناراضگیاں جو لڑائیاں تھیں وہ بھی اس عشرے کے وقت کے دوران آپ لوگ ختم کر سکتے ہیں۔ اس عشرے کے آخری ایام میں آپ کو اپنے والدین کی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے آیت الکرسی کا 33 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق چاول صدقے کے طور پر دیتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 25 اور 26 مارچ کی، اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 21 اور 28 مارچ کی ہے۔ برج جوزا والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔